آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کو آپ نے آخر تک ضرور سننا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم لوگوں میں کوئی ایسا انسان موجود ہو جس کے لیے اس کہانی کے آخر میں کوئی نہ کوئی سبق موجود ہو۔ ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے، اکثر لوگوں کی زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ یہ کام کرنے کا سوچتے ہیں۔ آج کی کہانی ان سب کے لیے ایک نصیحت ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام علی ہے اور میں اس چینل پر آپ کے بھیجے ہوئے سچے واقعات نریٹ کرتا ہوں۔ آج کی کہانی انڈیا پنجاب سے ہمارے ایک دوست نے بھیجی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر ہمارے سننے والوں میں کوئی ایسا دوست موجود ہے کہ جس کو ان باتوں سے ڈر لگتا ہے تو وہ اس کہانی کو یہیں پر چھوڑ سکتا ہے، اور باقی سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجئے تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکیں۔ تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی، میرا نام وکرم ہے اور میں انڈیا پنجاب کا رہنے والا ہوں۔ میں پنجاب میں پٹیالہ کے قریب ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا ہوں۔ علی بھائی، یہ بات تب کی ہے جب میں کالج جایا کرتا تھا۔ روز صبح کالج اور شام کو کوچنگ جانا ہی میری زندگی کا معمول ہوا کرتا تھا۔ کوچنگ میں زیادہ شوق سے اس لیے جاتا تھا کیونکہ وہاں پر پریت پڑھتی تھی۔ میں علی بھائی پریت کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ میری اس کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی۔ میں روز کوچنگ کے بعد پہلے اس کو اس کے گھر چھوڑتا اور پھر اپنے گھر جاتا تھا۔ اس وقت موبائل تو اتنے عام نہیں تھے، لیکن ہماری گھنٹوں گھنٹوں لینڈ لائن پر بات ہوتی تھی۔ علی بھائی، سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا کہ پھر ایک دن میں نے پریت کو پروپوز کر دیا۔ پریت نے یہ کہہ کر میرا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا کہ ابھی ہماری پڑھائی کرنے کی عمر ہے، اور ویسے بھی وہ مجھے ایک دوست سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھتی۔ علی بھائی، میں پریت کو اتنا زیادہ پسند کرتا تھا، اس کے منع کرنے پر میں پاگل سا ہو گیا تھا۔ میں نے کوچنگ جانا اور کالج جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میرے ماں باپ میری ان حرکتوں سے بہت پریشان آ گئے تھے۔ میں ساری رات محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا اور میں نے ان کے ساتھ نشہ کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ کہ بھائی، ایک رات میرے ان دوستوں میں سے میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ پٹیالہ میں ایک سادھو ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ وہ اس معاملے میں بہت ایکسپرٹ ہے، وہ لوگوں کو ان کی محبت سے ملاتا ہے۔ علی بھائی، میں پریت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ میں جو نئی سائیکل لینے کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا، میں نے وہ سارے پیسے اٹھائے اور اپنے دوست کے ساتھ پٹیالہ نکل گیا۔ علی بھائی، جب میں وہاں پر ان سادھو کے گھر کے قریب پہنچا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی بیٹھک میں اپنا آستانہ بنا رکھا تھا۔ اس کے اندر ایک بہت ہی پیاری سی کستوری کی خوشبو ہی خوشبو تھی، اور کمرے کی چاروں طرف چھوٹی چھوٹی انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی، اور کافی سارے پتلے اس کمرے میں لٹک رہے تھے۔ علی بھائی، جب میرا نمبر آیا میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ میری ساری بات سننے کے بعد وہ ہنسے اور کہنے لگے کہ تم جیسے
میرے پاس بہت لڑکے آتے ہیں کہ جن پر عشق کا بھوت چڑھا ہوتا ہے، لیکن جب طریقہ پتہ چلتا ہے تو وہ بھوت ایک دم اتر جاتا ہے۔ علی بھائی، میں جو کسی بھی حال میں فرید کو حاصل کرنا چاہتا تھا، میں نے انہیں کہا کہ مجھے آپ طریقہ بتائیں، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ علی بھائی، انہوں نے مجھے طریقہ بتایا، مجھے مٹی دی اور کہا کہ رات کو تمہارے علاقے میں جو سب سے پرانی اور سب سے سنسان جگہ ہو، جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو، تم نے وہاں پر جا کر اس مٹی سے اپنے ارد گرد ایک گول دائرہ بنا لینا ہے اور اس کے اندر بیٹھ جانا ہے۔ اور انہوں نے مجھے ایک داغا دیا اور کہا کہ اس کو تم نے جلا لینا ہے، اور 4 گھنٹے تک لگاتار انہوں نے مجھے ایک منترا بتایا جو کہ سنسکرت زبان میں تھا۔ تم نے اس منترا کو 4 گھنٹے تک لگاتار پڑھنا ہے، اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے وہ منترا بند نہیں کرنا، اور 4 گھنٹے تک اس دائرے سے باہر نہیں آنا ہے۔ علی بھائی، مجھے ان کی باتیں سن کر ڈر تو لگ رہا تھا، لیکن میں کسی بھی صورت میں بس فرید کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میرا ارادہ اس کو کوئی تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا، بس میں اس کو اپنا بنانا چاہتا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک بات اور بتائی کہ یہ جو تم فرید کو حاصل کرو گے، یہ تم کالی شکتیوں کی مدد سے کرو گے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ کالی شکتیاں اپنا حصہ ضرور لیتی ہیں۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس وقت میرے اوپر صرف عشق کا بھوت سوار تھا۔ میں وہاں سے نکلا اور میرے علاقے میں ایک پرانا گھر موجود ہے جو کئی سالوں سے بند ہے، کئی سالوں سے اس کے اندر کوئی نہیں گیا۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ وہ گھر ہانٹڈ ہے، لیکن مجھے اس وقت کسی ایسے ہی گھر کی تلاش تھی۔ میں رات کے تقریباً 1 بجے وہ مٹی اور وہ دھاگا لے کر اس گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں جب اس گھر کے اندر داخل ہوا تو وہاں پر ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ بھی مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس گھر کا جالوں سے اور مٹی سے برا حال ہوا تھا۔ میں اس گھر کی چھت پر چلا گیا اور ایک کونے پر اپنے منتر پڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے اپنے چاروں طرف ایک بڑا سا اس مٹی سے گول دائرہ بنا لیا اور خود اس کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ میں نے اس دھاگے کو جلایا اور جو منتر مجھے ان سادھو نے پڑھنے کے لیے دیا تھا، میں اس کو پڑھنے لگا۔ ابھی مجھے پڑھتے ہوئے 5-6 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اس چھت کا موسم بدلنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے جو وہاں پر ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی اور موسم اچھا تھا، اب وہ حبس میں بدل گیا تھا۔ میری چاروں طرف صرف اور صرف سناٹا ہی سناٹا تھا، لیکن میں پھر بھی اس منتر کو پڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے چھت کی زمین ہلنے لگی ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بھاری قدم میری طرف چل کے آ رہے ہیں۔ علی بھائی، میرا دل دہلا جا رہا تھا۔ خوف کے مارے سر سے لے کر پاؤں تک میں پسینے میں لت پت ہو گیا تھا، لیکن میں نے اس منتر کو بند نہیں کیا، اور یہ بات میرے ذہن میں
بار بار دوڑ رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ علی بھائی، تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک دھواں جو اچانک کہیں سے نمودار ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے ایسے لگ رہا تھا کہ اس دھوئے سے کوئی شکل بن رہی ہے۔ وہ دھواں کسی شکل کو اختیار کر رہا ہے۔ وہ دھواں میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ میں من پر پڑی جا رہا تھا کہ وہ دھواں بالکل میرے چہرے کے قریب آ کر رک گیا۔ مجھے ڈر کے مارے کچھ سمجھ نہیں آئی اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے دوست میرے اوپر پانی کا چھنکاؤ کر رہے تھے اور مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ہوش میں آیا تو وہ مجھے اٹھا کر میرے گھر لے کر گئے۔ صبح ہو چکی تھی۔ میرے گھر والے مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ میرے دوستوں سے بہت پوچھنے پر انہوں نے سارا واقعہ بتا دیا۔ میرے پیرنٹس بہت زیادہ مجھ پر غصہ ہوئے اور میرے دوستوں کو بھی ڈانٹ کر وہاں سے بھگایا۔ میرے فادر نے مجھے بہت غصہ کیا اور مجھے یہ بات سمجھائی کہ تم اگر سوچ کر دیکھو اس دائرے سے باہر نکل جاتے تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا، اور اگر تم اس عمل کو مکمل کر لیتے تو اس بچی کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے۔ علی بھائی، مجھے اس بات کا آج بہت پچھتاوا ہے اور میں نے اس بات کے لیے بہت زیادہ معافی بھی مانگی ہے۔ میں آپ سے یہ کہانی شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر کوئی اور ایسا انسان جو اس وقت سے گزر رہا ہے تو وہ میری اس کہانی سے سبق حاصل کرے اور کسی ایسی حرکت میں نہ پڑے۔ تو دوستو، یہ تھی وکرم بھائی کی کہانی جنہوں نے پنجاب پٹیالہ سے ہمیں اپنی کہانی بھیجی۔ اگر کسی اور دوست کے پاس ایسا ہی سچا واقعہ موجود ہے تو ڈسکرپشن میں ہماری میل اور نمبر موجود ہے، آپ وہاں پر ہم سے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان۔